حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جو بہت ظالم حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ وہ غلاموں جیسا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن فرعون کو خواب آئی کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے کہنوں سے کروائی۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ فرعون نے ڈر کے مارے ایک خوفناک اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان دنوں 2-3 سال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ خوفزدہ ہو گئیں اور انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ سوائے چند قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اور بھی زیادہ فکر مند ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت سے کوئی خوف محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا، اور ہم اسے تیری ہی طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب فرعون کی طرف سے خوف محسوس ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور آپ کی بہن بھی صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور دیکھتی رہی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محلات کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کی قدرت، فرعون کے محلات بھی دریا کے کنارے تھے۔ فرعون کے لوگوں نے جب دیکھا کہ دریا میں صندوق تیرتا چلا آ رہا ہے تو انہوں نے صندوق کو باہر نکالا اور محل میں لے گئے۔ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق میں ایک خوبصورت بچہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرعون سے بولی کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محل میں لایا گیا تو آپ بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ محل میں دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا۔ سب عورتوں نے باری باری دودھ پلانے کی کوشش کری، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا سوائے اس کی ماں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فرعون کے لوگوں سے کہنے لگی کہ میں ایک دودھ پلانے والی عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک سیرت ہے،
اگر کہتے ہو تو میں اس کے گھر تمہیں لے جاتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان لوگوں کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگی کہ تم ہمارے محل میں آ جاؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محل میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب روزانہ فرعون کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے گھر لے آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا محل میں بہت احترام ہونے لگا اور وہ لوگ آپ کی والدہ کو تحفے تحائف بھی دینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند مہینوں کے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے خواب آئی تھی اور لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور بے سمجھ ہے، میں تمہیں ایک تجربہ کر کے دکھاتی ہوں۔ فرعون کی بیوی نے ایک طرف جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا اور دوسری طرف سونا رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ وہ کیا چیز اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ کوئلہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو چپ ہو گیا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔